قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز پیش کرنے کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی سوال کے اپنے اللہ کا حکم ماننے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ تھی اطاعت الہی کی وہ مثال جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشن راہ بن گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو اس نوجوان بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ پوری انسانیت کا سب سے عظیم جواب ہے۔ اور جب باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ نے ان کی نیت اور تقوی کو قبول فرما کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے مینڈھا بھیج دیا، کیونکہ یہ صرف ایک قربانی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے۔ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو 3 شرائط پوری کرتا ہو۔ پہلی، صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال رکھتا ہو۔ دوسری، عاقل اور بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری، مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ یاد رکھیں، قربانی کا وقت عید کے پہلے دن کی صبح سے لے کر عید کے تیسرے دن کی شام تک ہے۔ آج کے دور میں جب انسان مال، شہرت اور خواہشات کا غلام بن چکا ہے، عید الاضحیٰ کا یہ موضوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا جمع کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں دینے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو نہ رشتہ آڑے آئے، نہ مال، نہ خواہش، بس ایک ہی جذبہ، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔